الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ان 7 آیات سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 19 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 باتیں اور رہ گئی ہیں، ان باتوں کا تذکرہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ 20ویں بات ان آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی بھی معاملے میں غیر معین حکم دینا، فکس کر کے حکم نہ دینا، اور متعین کر دینے کے بعد حکم دینا، اس کے بالمقابل میں یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آسان سے الفاظ میں یہ کہیں کہ اگر کسی کام کو متعین کر کے کہا جائے کہ یہ کام کرو، اس کے بالمقابل میں یہ کہہ دیا جائے بغیر متعین کر کے، بغیر فکس کر کے کہ یہ کام کرو، تو دونوں میں آسان کیا ہوتا ہے؟ جس میں متعین نہ کیا جائے، فکس نہ کیا جائے، اور جس میں فکس کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہی کام کرو، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے۔ آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان سے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ تمہارا جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کے قاتل کا پتہ لگانا ہے نا، تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو گائے آپ نے ذبح کی ہے، اس گائے کے کسی حصے کو مقتول کے اوپر مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کوئی حصہ، بس کوئی ایک حصہ اٹھاؤ اور اس قتل ہونے والے انسان پر مار دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص حصے کو فکس نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ سر والا حصہ لے لو، پیٹ والا حصہ لے لو، یا پیٹھ والا حصہ لے لو، یا پیر والا، یا ران والا، اس طرح کا حصہ لے کے مار، تو متعین نہیں کیا، فکس نہیں کیا۔ تو یہ فکس کر کے کہتے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، بالمقابل اس کے کہ غیر متعین کر کے کہا، تو یہ انسان کو آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی خاص حصے سے نہیں مارا، بلکہ جو بھی حصہ آپ کو میسر ہو جائے اس کو مارنا چاہیے۔ اس لیے بندوں کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ انہیں کئی اختیارات میں کسی ایک اختیار کو اجازت دے دی جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو آپسی معاملات میں اگر آسانی پیدا کرنی ہے، سہولت پیدا کرنی ہے، تو متعین اور فکس کر کے کوئی بات نہیں کہی جائے، کئی ایک چیزیں ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو، یہ آسانی ہوتی ہے۔ یہ دراصل انسان اگر کسی کی تربیت کر رہا ہے تو اس طریقے کو اپنائے تو اس سے تربیت اچھی ہوتی ہے، اور جلدی انسان حکم کو قبول کر لیتا ہے اور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ 20ویں بات تھی۔ 21ویں بات دیکھیے، وہ یہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ اللہ کی نشانی میں سے اور اللہ کی نعمتوں میں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرنا اور اس کے کسی حصے سے مقتول کو مارنا، یہ چیز سبب بن گیا اس مرے ہوئے انسان کے زندہ ہونے کا، وجہ سبب بن گیا۔ بظاہر کچھ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ کسی جانور کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا کوئی حصہ لے کر کسی مرے ہوئے انسان کو مار دیا جائے، تو کیا وہ مرا ہوا انسان زندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، کوئی تعلق، کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا، ایسے کیسے ہوگا؟ ایک گائے کو ذبح کریں گے اور کسی جانور کو، اور اس کا کوئی حصہ مرے ہوئے انسان کو ماریں گے، زندہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر اس کو، اس مقتول کو، اس مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا، زندگی دیا۔ تو یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اور جب چاہے کسی مرے ہوئے انسان کو، مری ہوئی مخلوق کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ 22ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اختلاف اور جھگڑوں کا ختم ہونا اور چھپی ہوئی باتوں کا، رازوں کا کھل جانا، واضح ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کبھی کبھی جھگڑے اور اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ اندر کی بات معلوم نہیں ہوتی، اور اختلاف پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، جھگڑوں پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اختلاف اور جھگڑے اس قدر بڑھتے ہیں کہ فساد ہو جاتا ہے،
اور چھپی ہوئی بات جو ہوتی ہے، راز جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہے، وہ واضح ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اختلاف ان چھپی ہوئی باتوں کے واضح ہو جانے سے، ظاہر ہو جانے سے ختم ہو جائے تو یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ اختلافات کو اور فسادات کو ختم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فساد کیا ہوا تھا، اختلاف کیا ہوا تھا۔ ایک مرنے والا مر گیا، کسی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اب قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو یہ چھپی ہوئی بات ہے نا، قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں ہے تو لوگ ایک دوسرے پر کیا کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے قتل کیا، وہ گروہ کہتا ہے آپ لوگوں نے قتل کیا، اور یہ اختلافات بڑھنے لگا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اختلاف بڑھ گیا نا، فساد ہو گیا۔ تو اب یہ فساد ختم کیسے ہوا؟ فساد ختم یہ ایسے ہوا کہ بھائی اصل قاتل کون ہے اس کا پتہ لگ جائے، حقیقی معنوں میں قاتل کون ہے اس کا پتہ لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کے ذریعے اس کو بتا دیا۔ تو چھپی ہوئی بات جو راز کی بات تھی، جو اختلاف کا وجہ بن رہی تھی، وہ واضح ہو جائے تو یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ اختلافات ختم ہو جانا، جھگڑے ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دیکھیے گھروں کے اندر، خاندانوں میں، میں صرف خاندانی لیول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے قوم اور ملت کے اور قومی سطح پر کتنے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اصل وجہ ہی نہیں معلوم کسی کو۔ خاندانوں میں بھی اگر آپ کو اختلافات اور ختم کرنا ہے، جھگڑے ختم کرنا ہے، تو اصل جڑ کو پکڑو اور اس وجہ کو جانو، ڈھونڈو کہ جس سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، وہ پتہ چل جائے گا تو اختلافات ختم ہوں گے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ورنہ زندگی تو گزرے گی لیکن زندگی فسادات میں گزر جائے گی، جھگڑے لڑائیوں میں گزر جائے گی، اور انسان کی ساری انرجی جو اس کو اتحاد میں خرچ کرنی تھی، لگانی تھی، وہ سب کس میں ختم ہو جائے گی؟ اختلافات میں، جھگڑوں کو سلجھانے میں ختم ہو جائے گی، اور نہ کوئی عبادتیں ہو پائے گی اور نہ گناہوں سے بچے گا۔ اختلافات میں انسان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے اختلافات کسی سے ہو گیا، شیطان اتنا اس کو ورگلاتا ہے کہ انسان نیکیوں کو تو چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے، گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج گھروں کے اندر معلوم ہے اختلافات کی وجہ سے اور اندر کی کینہ کپٹ کی وجہ سے لوگ جادو ٹونا حسد کے پیچھے جاتے ہیں۔ جادو کی تو ایسے ایسے اثرات کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، نسل کی نسل تباہ ہو گئی، انسان جگہ پہ جو ہے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ جادو کے اثرات آج کل خاندانوں میں، جادو اور اس کے اثرات بہت بری طرح پھیل رہے ہیں۔ اندر کے اختلافات، اندر کی جڑ جو ہے انسان کی، وہ کہاں تک لے جاتی ہے۔ بہرحال اختلافات ختم ہو جانا یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باطل پر رہنے والوں کی، ناحق پر رہنے والوں کی چھپی ہوئی جو بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کر ہی دیتا ہے ایک نہ ایک دن۔ حقیقت اور بری چیز کبھی چھپے گی نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ضرور نکالے گا جو کچھ تم چھپا کر رکھتے ہو۔ تو تم اگر کوئی چیز اپنے دل میں باطل بات اور ناحق بات اور جھوٹ اور کینہ کپٹ چھپا کر رکھے ہو، اللہ ایک دن ظاہر کر دے گا، اللہ اسے ایک نہ ایک دن ظاہر کر دے گا۔ اور یہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام، اللہ کی ناراضگی والی بات چھپ کر کرے گا اور اس کا اثرات جو ہے سماج اور معاشرے پر پڑتے ہیں، تو اللہ ایک دن ظاہر کر دیتا ہے۔ اہل باطل، گنہگار، جس کا اثرات سماج اور معاشرے دوسروں کی زندگیوں پر پڑتا ہے، وہ کبھی چھپ نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، حقیقت کھل کے آ جائے گی، کون کتنا تھا، کون کیا کر رہا تھا۔ آج بڑے بڑے حادثات اور واقعات عبرتیں ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ مظلوموں کو اس دنیا میں، آپ پڑھتے ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، معصوموں کو قتل کرتی ہے، ان کا جینا دوبر کرتی ہے۔ اللہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ آپ دیکھیے لاس اینجلس والی جو آگ ہے وہ کس طرح سے ظاہر ہوئی۔ بھلے اس میں بہت ساری وجہ ہوں گی، لیکن ایک وجہ یہ بھی تو ہے کس طرح سے انسان اپنے پاور میں اور اپنی طاقت میں کے نشے میں، غرور میں اور دھت ہو کر جو ہے اس طرح سے ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ناپسند باتوں کو زیادہ دنوں تک چھپائے نہیں رکھتے بلکہ ظاہر کر دیتے۔ ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، آخری بات ہے جو اس درس کی، وہ یہ کہ انسان کو ایسی بات چھپانے سے خبردار رہنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو۔
جو اللہ کو پسند نہ ہو ایسی باتوں کو انسان کو چھپانے سے خبردار رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا وہ چھپ کر تو کرے گا، ہو سکتا ہے دنیا والوں سے چھپ جائے، ماں باپ سے چھپ جائے، رشتہ داروں سے چھپ جائے، اپنے ساتھیوں سے چھپ جائے، دوست و احباب سے چھپ جائے، لیکن اللہ سے تو چھپنے والا نہیں ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ سامنے گناہ کرنے کی بالمقابل میں اکیلے گناہ کرنے سے زیادہ ڈرو، تنہا گناہ کرنے سے زیادہ ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے جو گناہ ہوتا ہے اس کے گواہ تو کئی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اکیلے جو گناہ کرتے ہو نا، تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں نا، اس کا گواہ صرف وہی ہوتا ہے جو عدل کرنے والا ہے، جو منصف ہے، جو فیصلہ کرے گا وہی صرف اس کا گواہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی گواہ ہوتا بھی نہیں ہے اس کا۔ لہذا تنہائی کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ سامنے کے گناہ سے انسان کیوں بچ جاتا ہے؟ اس کا ڈر، اس کا ڈر، عزت جانے کا ڈر، سماج اور معاشرے کا ڈر، اور بہت سارے مفادات نہ مل جانے کا ڈر، یہ گناہ کر لیں گے تو میرا یہ کام نہیں ہو پائے گا، وہ کام نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ خالص انسان کب ہوتا ہے؟ جب تنہائی میں گناہ سے بچے، واقعی اس کو اللہ کا ڈر ہے، پھر واقعی معنوں میں اس کو اللہ کا ڈر ہے، ورنہ اس ڈر کو وہ ڈر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کئی ایک ڈر شامل ہو جاتے ہیں سامنے گناہ نہ کرنے، اور لیکن تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا تو اس کے پاس ایک ہی ڈر ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، یہ تنہائی میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہاں معلوم ہوتا ہے؟ تنہائی میں معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے ان 7 آیات سے ہم نے تقریباً 24 سے 25 باتیں سیکھی ہے، جو کئی دنوں سے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہاں آ کر ہماری 7 آیات مکمل ہو گئی، اور ان سے ہم نے کیا سیکھا اس کا بھی ذکر یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں یہاں بیان کی گئیں، رب العالمین باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو اور تمام اہل توحید کو بخش دے، آمین۔